اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ نے اپنا بندہ سدھارنا ہے اور یا اپنی بندی سدھارنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی پرپز ہے زندگی میں اور وہ اٹس مور دین یور میرج. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کسی کو بدل نہیں سکتی, میں صرف اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جتنا بھی امیر ہے نا, وہ آدھا آپ کا ہے آدھا اس کا ہے. جتنا زیادہ آپ اپنی بیوی کو جتنا اس کو سکھائیں گے اتنا اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, یور فیملی, یور کڈز, یور سیلف. میں خواتین کو کہتی ہوں خوار ہو رہی ہیں کپڑوں, جوتوں, میک اپ اور ایسے دکھنا ہے, ایسے بال, ہائی لائٹ, اسٹریکس, ان چیزوں کے پیچھے اپنی گروتھ پہ کام کریں تاکہ آپ ان سارے جھمیلوں سے نکل سکیں. ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر پیسیو اگریسو ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی حرکت کی, ان کو نہیں سمجھ آئی, ان کو اچھی نہیں لگی, تو تانا دیے بغیر بنا سارکازم آپ ڈائریکٹلی بتا دو کہ یار مجھے آپ کی یہ چیز نہیں اچھی لگتی. ایک تو بات کرنے کا وقت بہت ضروری ہے, جو میں نے بہت لیٹ سیکھا اپنی زندگی میں. یو ول سے بہت اچھی بات ود اے ویری گڈ انٹینشن, بٹ اف دا ٹائمنگز آر رانگ. آپ کا بندہ جو ہے وہ ہر وقت یہ نہیں ہوگا کہ ہر فون پہ فون اٹھا لے, ہر بات جب آپ کو کرنی ہے وہ بات سن لے. تو اپنے لیے آؤٹ لیٹس کریٹ کریں کہ میں امی سے بات کر لوں, یا میں اپنی بہن سے بات کر لوں, یا میں اپنی دوست سے بات کر لوں. یہ نہ بنے کہ تم نے ٹریگر کیا تو میں جانور بن گیا, تم نے ٹریگر کیا تو میں چڑیل بن گئی اور میرا جو دل میں آیا میں نے بول دیا, تم نے ٹریگر کیا تو میں نے چیز اٹھا کے پھینک دی. میں تو فیمنسٹ ہوں اور میں تو لڑکیوں کے کام کرنے کے حق میں ہوں. اب وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں, بٹ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان ہے, لڑکیاں یہ سننا چاہتی ہیں, یہ ٹرینڈ میں ہے, تو وہ بہت آرام سے بیوقوف بنا لیتے ہیں لڑکیوں کو. کریئر کے پیچھے تو بھاگ لیں گے, کریئر بنا بھی لیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یور اسپاؤز از دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ دیٹ یو ہیو. ہیلو, آئی ایم اکلب, فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے, اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے اور صرف ان سے ملاتی ہے جو آپ کے لیے جینونلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہیں تو ابھی www.rukhsat.com پر فارم سبمٹ کریں. ہماری ٹیم آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گی. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ لاتے رہیں جو آپ کی پرسنل اور میریٹل لائف دونوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ, انجوائے یور شو. سو ارم, تھینک یو سو مچ. آئی گیس میں نے آپ کو کوئی 1 سال پہلے میسیج کیا تھا فار دس پوڈ کاسٹ, اور وہ کرتے 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 فائنلی وی گاٹ یو. سو آنرڈ اینڈ سو ہیپی. میرا لاہور کا چکر لگتا نہیں ہے, ورنہ میں ضرور آ جاتی. ہاں, نہیں, پوڈ کاسٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ آئی لو ڈوئنگ. اچھا چلیں, دیٹس پھر تو ابھی بھی لگے تو دوسرے پوڈ کاسٹ کے لیے ضرور آئیے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے آپ کو ذرا تھوڑا سا تنگ آج اس لیے کیا ہے کہ ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ کے سامنے میرج انسٹیٹیوشن کے حالات ان پاکستان. ٹھیک ہے, تھوڑی سی پھنسی ہوئی سی سچویشن ہے. ایسے ہے کہ تھوڑا سا کلچرل بھی ہمارے اندر ٹچ ہے, تھوڑا سا ماڈرنائز بھی ہو گئے ہیں. اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ذرا تھوڑا سا اچھے ماڈرن کپلس کی طرح تھوڑی ویلیوز کو اپنائیں, پر پھر ہم ہولڈ بھی کرتے ہیں اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو. تو وہ جو متنجن ہے, پنجابی کا ورڈ ہے, وہ جو مکسچر ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور وہ کیا کور پرابلمس ہیں جو آپ کی نظر میں آج کل بہت ویزیبل ہیں؟ اچھا, سو جیسے آج کل کپلز ہیں وہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, لڑکی بھی کام کر رہی ہے, لڑکا بھی کام کر رہا ہے. تو اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ٹرائی ٹو میک ٹائم فار یور میرج آلسو, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ کریئر کے پیچھے تو بھاگ لیں گے, کریئر بنا بھی لیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یور اسپاؤز از دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ دیٹ یو ہیو. سو اس میں ٹائم انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ اپنے کام کو بھی ٹائم دیں, آپ اپنی ہر چیزوں کو ٹائم دیں, بٹ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک اینکر کر لیں ایکٹیویٹی آف دا ڈے دیٹ وی آر سپوز دیٹ ول ڈو ٹوگیدر ایز اے کپل. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اٹ کین بی جسٹ اے میل, آپ پورے دن کے بعد کھانا ساتھ کھا لیں بٹ ود آؤٹ یور فون, سو یو کین ٹاک, یو آر انٹریکٹنگ. اب یہ آسان سی بات ہے نا, 10 منٹ ہم کھانا کھا لیں ساتھ بیٹھ کر, لیکن لوگ وہ بھی نہیں کر پاتے. لوگ اپنا فون نہیں چھوڑتے, ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں گے, فون پہ بات کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں گے. اینڈ دین جو بندی ہوتی ہے وہ بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی کام کر کے آئی ہوں پورا دن, مجھے بھی اس کا ٹائم چاہیے, تو میں کیوں ایفرٹ کروں. اینڈ آئی جسٹ فیل دیٹ دس ہیز چینج اے لاٹ پچھلی جنریشن سے. اب کی جنریشن میں ویمن آر مور لائک دس کہ
میں کیوں ایفرٹ کروں یا میں کیوں ویٹ کرتی رہوں یا میں کیوں یہ کروں. وہ پہلے والی جنریشن میں یہ چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی اچھی چیز تھی یا یہ کوئی بری چیز تھی. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ویمن آر آلسو مور مائنڈفل اباؤٹ دیئر ٹائم کہ اف سمبڈی ڈز ناٹ وانٹ ٹو میک این ایفرٹ تو میں ون سائڈڈ ایفرٹ کب تک کروں. بٹ پہلے ہماری ماؤں یا دادیوں ان کو کوئی اسٹریس نہیں ہوتا تھا کہ اچھا وہ نہیں بھی دیکھ رہے, وہ کہتی رہیں گی بار بار کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو یا بات کر لو یا مجھے باہر لے جاؤ. بٹ اب women are respecting themselves and they are setting that boundary کہ نہیں یار میں بھی نہیں کروں گی اگر تم ایفرٹ نہیں کرو گے. سو شادی دونوں کی ہے, بچانی بھی دونوں نے ہے. آپ نے کوئی بھی چیز زندگی میں گرو کرنی ہے تو گرو کرانی ہے تو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے نا. پلانٹ ہے, اس کو پانی بھی دینا ہے, سب کچھ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ایوری ڈے کی کرنا ہی کرنا ہے ایوری ڈے کی. مجھے لگتا ہے کہ دس از لائک منیمم ایفرٹ کہ ایک ایکٹیویٹی اینکر کر لیں کہ یا تو پھر ہم سونے سے پہلے 10 منٹ بات کریں گے, جس میں 10 منٹ میں اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ہاؤ از یور ڈے اینڈ یو نو کہ لڑائی ہو جائے یا جو آپ کی فرسٹریشنز بلڈ اپ ہوتی ہیں نا وہ روز کے روز ایڈریس ہو رہی ہیں, روز کے روز کمیونیکیشن ہو رہی ہے, تو دیر آر لیس چانسز کہ لڑائی ہوگی. بجائے کہ وہ ڈیلی اپنا سپریس کر رہی ہے, آپ کی کوئی بات ہے آپ وہ سپریس کر ررہے ہیں کہ میں تو اس کو بتا ہی نہیں سکتا, پھر دیٹ کین لیڈ ٹو اے کانفلکٹ اور پھر وہ بڑی لڑائی ہوگی. اچھا ارم, یہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں جیسے اسپاؤس کے لیے کرنا جس پہ لوگ اتنا ایمفسائز نہیں کرتے, شاید یہ بھی ہوا کہ تمہیں پانی پینا ہے, پانی لا دوں, لٹل جیسچر رائٹ. تو وہ کون سی, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے میرج میں, اور اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ہماری ڈیلی لائف ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں منڈین مونوٹنس روٹین, اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت میٹر کرتی ہے. لائک یو نو آپ جا رہے ہیں, ابھی جس طرح آپ نے اگزامپل دی کہ میں چائے بنانے جا رہی ہوں, آئی آسک مائی ہسبینڈ کہ آپ چائے پئیں گے, اینڈ دین یو نو ڈونٹ گیو اٹ جینڈر رولس کہ میں کچن کا کام نہیں کر سکتا یا میری بیوی ڈرائیو کر کے یہ نہیں چیز لا سکتی. اگر ماڈرن کپل بننا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو آپ اڈاپٹ کر لیں کہ وہ چائے بنا رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں, میں باہر جا رہی ہوں میں ان سے پوچھ لیں لائک ڈو یو نیڈ سم تھنگ, میں اسٹور جا رہی تھی کچھ چاہیے. تو یہ, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور ہوتی ہے, اس کا چھوٹے چھوٹے جیسچر جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. آپ ریسٹورینٹ جائیں گے, آپ فینسی ڈنر کر کے آ جائیں گے, جو کہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ یو ٹیکنگ پکچرز, ہی از ٹیکنگ پکچرز, کھانے کی پکچرز لے رہے ہیں, اپنی سیلفیز لے رہے ہیں. اٹس لائک اینڈ دین یو ٹیلنگ پیپل آج میں ڈنر پہ گئی, آج میں ڈیٹ پر گئی. سو اٹس لائک یو نو سم تھنگ اٹ ہیز بیکم کہ جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہو, یو ناٹ ایکچولی ڈوئنگ اٹ فار یور سیلف اور فار ایچ ادر. وہ زیادہ تر اب وہ شو آف والی ایکٹیویٹی بن گئی ہے. بٹ یہ جو چیزیں ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ ان کا لانگ ٹرم ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے اٹس اے اسمال ایگزامپل, جیسے کہ سپلیمنٹس ڈیلی مائی ہسبینڈ ول پٹ مائی سپلیمنٹس آن دا ٹیبل اینڈ یو نو وین وی آر فائٹنگ تو he'll تب بھی تو اٹ ایڈز اے لاٹ آف, اسپیشلی جب ٹربیولینس ہے نا, آپ کی لڑائی ہو رہی ہے, آپ کی بات نہیں ہو رہی, تو وہ سافٹ جیسچرز آپ کو بچا لیتے ہیں کہ یو نو کہ ٹھیک ہے بات نہیں کرا بٹ یو نو پھر بھی میرے لیے میرا خیال کیا, یہ چیز کر دی, میں نے چائے بنائی ہے, یو نو آئی لیو ہز کپ آن دا کاؤنٹر کہ ٹھیک ہے, ہیل کم اینڈ وہ آ کے اپنی چائے لے لیں گے. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کرتے ہیں نا, اینڈ دین یور کڈز آر آلسو واچنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ چھوٹی چھوٹی چیزیں فار ایچ ادر. اس میں وچ یو سیڈ کہ وہ جو سپلیمنٹس والا پارٹ ہے, اب دیکھیں اب ایک بندہ لڑ رہا ہے تو شاید وہ بھول بھی سکتا ہے, بیکاز اگر آپ کو مینٹلی آپ اس کو جان بوجھ کے دیکھ رہے ہیں, بٹ وہ جو ہیبٹ ہے, ہیبٹ آف میکنگ گڈ ایکٹس, وہ کس طرح سے کہ اسٹل ہی مینیج ٹو ڈو اٹ. دیکھیے وہ ہیبٹ بن جاتی ہے آپ کی, جیسے کہ میں نے چائے بنانی ہے تو I'll make چائے فار ہم. سو وہ آپ کی عادتوں میں جب آ جاتا ہے نا آپ کی, جیسے ہیل ٹیک ہز سپلیمنٹس, ایفرٹ نہیں لگتی, ایفرٹ لیسلی ہو جاتا ہے, وہ ایفرٹ لیسلی ہو جاتا ہے. اینڈ یو نو آئی ایم بیڈ ایٹ اٹ, مجھے نہیں یاد رہتے اپنے سپلیمنٹس لینا. سو ہیل ٹیک ہز سپلیمنٹس اینڈ ہیل پٹ مائی سپلیمنٹس آن دا ٹیبل. سو وہ ایک ایکٹ آف لو ہو جاتا ہے. وہ یہ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ دا انٹینشن کہ اوکے یار ہی ریمبرز می, ہی از میکنگ دس ایفرٹ. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ہمیشہ جو آپ سوشل میڈیا دکھا رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی فلاورز, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی چاکلیٹس, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی, اٹ کین بی لائک ویری بیسک تھنگ کہ پانی کی بوٹل, جیسے کہ اینڈ وہ آپ ہر کپل کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ پانی کی بوٹل آپ کے سائڈ ٹیبل پہ لا کر رکھ دی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بس آپ وہ ڈیلی روٹین میں ان کا خیال رکھیں, اور وہ اگین ایفرٹ لیسلی ہو جائے گا, ایک بار عادت پڑ جائے گی تو اس میں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. اچھا ارم, کچھ جو نہ چھوٹے مومنٹس کے ساتھ بھی مطلب بات بن رہی ہو, چھوٹے جیسچرز دیکھ لیے, سارا کچھ ہے, کچھ لوگوں کے لیے فینسی, جیسے آپ نے کہا کہ جاتے ہیں انسٹاگرام کی پکچرز لگائی, فوڈ بنایا, اسی میں ایک سیٹسفیکشن مل رہی ہے, اور ایک پارٹنر کو پتا ہے کہ یار دس از ناٹ ٹرو, آئی ایم لائک آئی ایم ناٹ ہیونگ مائی مومنٹ. اب یہ تو دیکھ لیا جس نے دیکھنا ہے, بٹ ویئر از آور ریلیشن شپ. تو کیسے اس بات کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ, کیونکہ کبھی کبھی ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے, وہ ہمیں پتہ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے, دوروں کو بھی پتہ ہوگا, پر دوسرے کو نہیں لگ رہا, تو ہاؤ ٹو ڈیل with something which we are not aligned with.
اچھا دیکھیے the thing is کہ آپ نے بات کرنی ہے جو کرنی ہے نا, وہ جو طریقہ ہے آپ کا بات کرنے کا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو کمیونیکیشن نہیں آتی. ٹھیک ہے. یو کی ناٹ اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنوے یور بات ان اے وے کہ وہ سامنے والے کو سمجھ بھی آ جائے, وہ ڈیفینسو بھی نہ ہو, اس کو اوفینسو بھی نہ لگے کہ مطلب اوفینڈڈ بھی نہ ہو, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا ایک کمال ہے جو ہمارے لوگوں کو نہیں آتا. جیسے ابھی میں ایگزامپل دے رہی تھی نا کہ نہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, دا وے یو سے اٹ اینڈ دا وے یو نو بتانے کا طریقہ اس میں بہت آرٹ ہے مجھے لگتا ہے. تو ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر پیسیو اگریسو ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی حرکت کی, ان کو نہیں سمجھ آئی, ان کو اچھی نہیں لگی, وہ ڈائریکٹلی آپ کو نہیں بولیں گے بیکاز ان کو یہ لگتا ہے, ان کو یہ پریٹینڈ کرنا ہے دیٹ آئی ڈونٹ کیئر کہ جو چاہے کرے, بٹ دین وہ سپریس کیا, وہ اندر رہ گیا, پھر کوئی اور ایک اور چیز ایڈ ہوگی, ایک اور چیز ایڈ ہوگی, دین اٹ ول کم آؤٹ ایز اے ٹاکسک تانا, یا لڑائی نکلے گی یا ٹاکسک تانا نکلے گا. تو تانا دیے بغیر بنا سارکازم آپ ڈائریکٹلی بتا دو کہ یار مجھے آپ کی یہ چیز نہیں اچھی لگتی. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی اور اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بندی کی نیڈ ہے کہ یار میں نے سوشل میڈیا پہ لگانا ہے, یا میں نے لوگوں کو بتانا ہے, یا میں نے اس فرینڈ سے بات کرنی ہے. اکثر ہوتی ہیں فرینڈس جو ہسبینڈس کو پتہ چل جاتا ہے دیٹ یو نو شی از ناٹ اے گڈ انفلوئنس آن مائی وائف. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یو نو اب وہ اس کا فلپ سائڈ بھی ہے کہ کچھ ٹاکسک ہسبینڈس بھی ہوتے ہیں جو دوستی چھڑا دیتے ہیں, بٹ اف یو نو یہ لڑکی بھی فیل کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ آپ کا یہ جو دوست ہے اس کی وائف تھوڑی سی مجھے آف لگتی ہے, بٹ دین دا وے یو سے اٹ, ایک تو بات کرنے کا وقت بہت ضروری ہے جو میں نے بہت لیٹ سیکھا اپنی زندگی میں. یو نو یو ول سے بہت اچھی بات ود اے ویری گڈ انٹینشن, بٹ اف دا ٹائمنگز آر رانگ, اگر آپ کا بندہ ویسے ہی فرسٹریٹڈ آیا کسی چیز پہ تو آپ جتنے اچھے سے بتا دو اس کا ریئیکشن ول آلویز بی لائک کہ یار تمہارا مسئلہ کیا ہے, یو آلویز کمپلیننگ. سو اف یو یو نو آپ کو پتہ ہوگا ایز اے اسپاؤس کہ یار اس ٹائم پہ اس کا موڈ اچھا ہے, میں ابھی بات کروں, اینڈ دین کنوے اٹ ود لو, کنوے اٹ ود کیئر, کنوے اٹ ود اے کنسرن کہ میں یار, اور بالکل آنیسٹ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شادی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اوتھینٹک ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ اتنے ونریبل ہوں کہ آپ کو میں نے بہت دیکھا ہے, میری کلائنٹس, میں کوچنگ سیشنس کرتی ہوں, میری کلائنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے میکے کی باتیں نہیں بتا رہی ہوتی ہسبینڈ کو کہ یو نو اٹ گیوز اے بیڈ امپریشن. ان کے اگر فادر کا کچھ فائنانسز کا مسئلہ ہے, اگر ان کے بھائی کا کوئی پرابلم ہے بھابھی کے ساتھ, تو دے ٹرائی ٹو ہائڈ دیٹ فرام دیئر اسپاؤزز کہ اٹ گیوز اے بیڈ امیج. اینڈ سملرلی ہسبینڈس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے مدر کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں یا اپنے فادر کے لیے کچھ فائنینشیل کر رہے ہیں, تو دے وانٹ ٹو ہائڈ اٹ فرام دیئر وائف کہ وہ منع کرے گی پیسے دینے سے. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب آپ کا جو اسپاؤز ہے وہ لانگسٹ کلوزسٹ ریلیشن ہے, آپ اس کو بھی اپنے پرابلم نہیں بتا سکتے تو کس کو بتانے, تو کس کو بتانا ہے, اور وہ پھر اندر ہی کہیں نہ کہیں وہ. ہاں, اینڈ دین مجھے لگتا ہے کہ میرج کین بی دا موسٹ بیوٹیفل ریلیشن, اینڈ دین اٹ کین بی دا موسٹ ورسٹ تھنگ آف یور لائف, اینڈ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اگین کہ آپ کا گھر از یور سیف اسپیس اینڈ یور شادی شوڈ بی یور سیف اسپیس کہ جہاں پر آ کے آپ اپنی کوئی بھی بات بنا فیئر آف ججمنٹ کے کر سکیں. اور وہ آپ کے لیے فیئر آف ججمنٹ کیسے ختم ہوگا کہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر میری بندی اس سیم پیج پر نہیں ہے, اس کو پکچرز لگانی ہے, یا جو بھی کوئی کپل ہے, تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو یہ بتانا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو, نمبر 1, اینڈ دین میں یہ کیوں نہیں چاہتا, بیکاز یو نو مجھے یہ شالو سی بات لگتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یہ وہ, اینڈ دین شی ول ٹیل یو ہر پرسپیکٹیو کہ یار میں لگاتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے, یا جو بھی نا, میوچولی یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ اے گراؤنڈ. یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو اٹیک کر رہا ہوں کہ تم کیا لگاتی رہتی ہو, اور پھر وہ مجھے اٹیک کر رہی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ بہت assertive communication کہتے ہیں اس کو, جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, ٹیک آؤٹ سم ٹائم اینڈ ریڈ اپ آن اٹ کہ assertive communication کیا ہوتی ہے, کہ آپ اپنا بات صحیح سے کنوے کریں, دوسرا بندے کو اٹیک فیل نہ ہو, اس کو اوفینڈیڈ فیل نہ ہو, اور آپ کا پوائنٹ کنوے ہو جائے. اینڈ ڈو اٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم, جو کہ ارم کے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ارم انڈوز کر رہے ہیں. بیکاز میرا نا اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل ہے, شروع سے تھا, اب تو میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. سو اینکشیس والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اف دیر از سم تھنگ ان مائی مائنڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ریزالوڈ, تو وہ اسی وقت ریزالو ہونا ہے, چاہے وہ رات کے 12 بج رہے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے, اس کو کیسے کنٹرول, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے وہ اسپونٹینیس ہوتے ہیں, ابھی بات کرنی ہے تو کرنی ہے بس, کہ یو نو اگر ہم کہیں سے آئے ہیں اینڈ وی آر ٹائرڈ اینڈ یو نو ہی از لائک ول ٹاک ان دی مارننگ, بٹ مجھے کچھ پھنس گئی, مطلب ابھی شادی پہ لڑائی ہوئی ہے, کسی کی شادی پہ گئے ہوئے تھے اور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہے, بیکاز دین یو نو آئی واز ناٹ, مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں پھر سو نہیں پاتی تھی, مجھے اتنی انگزائٹی ہوتی تھی. اینکشیس اٹیچمنٹ میں یہی ہوتا ہے. یہ تو 2 سال کی تھیراپی اور اویئرنیس اور سب چیزوں کے بعد میں بہتر ہو گئی ہوں, بٹ جن کا اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل ہے دے کانٹ ہیلپ اٹ.
سو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے اٹیچمنٹ، مجھے لگتا ہے دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک از کہ اپنے لیے ٹائم نکال کے کچھ پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیں. اٹیچمنٹ اسٹائلس پڑھیں، آپ پڑھیں کہ کمیونیکیشن پڑھیں، آپ پڑھیں کہ اپنے کوپنگ میکانزمس پڑھیں کہ میں کوپ کیسے کرتی ہوں اسٹریس سے، میرا بندہ کیسے کوپ کرتا ہے اسٹریس سے. سو جب وہ چیزیں پڑھیں گے نا، آپ کی شادی خود ہی آسان ہوتی چلی جائے گی. آئی تھنک اٹس دا بیسٹ گفٹ دیٹ یو کین گیو ٹو یور اسپاؤس، ٹو یور کڈس، ٹو یور سیلف، دیٹ یو نو آپ لرننگ شروع کر دیں، آپ سیکھنا شروع کر دیں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دیں، اپنے اندر انویسٹ کریں تاکہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہر وقت خوشی کی، دکھ کی، ہر چیز ہسبینڈ یا پارٹنر سے ہی ایسوسیٹ ہوگی تو ایونچولی وہ برڈنائز ہو جائے گا وہ پارٹنر. ہاں، کریٹ یور آؤٹ لیٹس. ایون اف یو ہیو این اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل، اپنی کوئی دوست ایسی جو ٹرسٹ وردی ہو اس سے بات کرنا شروع کر دے کہ یور اسپاؤس کین ناٹ بی اویلیبل فار یو 24/7. آپ کا بندہ جو ہے وہ ہر وقت یہ نہیں ہوگا کہ ہر فون پہ فون اٹھا لے، ہر بات جب آپ کو کرنی ہے وہ بات سن لے. تو اپنے لیے آؤٹ لیٹس کریٹ کریں کہ میں امی سے بات کر لوں، یا میں اپنی بہن سے بات کر لوں، یا میں اپنی دوست سے بات کر لوں. اینڈ دین آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ان آر دین آلسو کہ اپنے اسپاؤزز کا پردہ رکھنا چاہیے. ہر بات نہیں بتانی چاہیے، ہر لڑائی نہیں ڈسکس کرنی چاہیے، بٹ یو کین ڈسکس اٹ ان اے سٹل وے کہ یار آئی ہیڈ اے فائٹ، میرا موڈ بہت خراب ہے، چل چائے پینے چلتے ہیں. کچھ اور بات کریں. آپ گھر سے نکلیں گے آپ کا ویسے ہی تھوڑا سا وہ کلیئر ہو جائے گا جو اوور تھنکنگ کا چل رہا ہے سائیکل. سو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہو. جیسے پہلے تو اگر مجھے پتہ ہی نہیں میرا اینکشیس اسٹائل ہے، اتنے سال ہو گئے شادی کو، پھر پتہ چلا. I know your personality type کی ویسے کیا پتہ ہے، ہی کس نہیں طرح تھا سے کہ کیا. اینکشیس اسٹائل اچھا، میں. آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو براٹ اٹ اپ کہ آپ نے خود پرسنلی تھیراپی لی ہے. ٹھیک ہے، اٹس سو ہارڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. ویسے یوزلی لوگ کہتے ہیں نا جیسے وہ ایسوسیٹڈ ہے کہ پتہ نہیں پاگل کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے جو نہیں کرا رہا آج کل وہی پاگل ہے. وہی پاگل. بیوٹیفلی سیڈ. یس، اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. آسان بات یہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی بہترین انویسٹمنٹ کی ہے تھیراپی میں. میں نے کی اس طرح، یہ اسٹارٹ اس طرح سے کی تھی کہ میرے کلائنٹس، میرے جو آڈینسز ہیں اس میں سے لوگ آتے تھے کہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، ہمیں آپ سے سیشن لینا ہے کہ یو نو کین یو ٹیک آؤٹ سم ٹائم، ہمیں بس آپ سے کال پر بات کرنی ہے. اینڈ بیکاز دیر اسٹگما، وہ تھراپسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے کہ ہم جائیں گے تو یو نو پاگل کا لیبل لگے، ول ٹاک. مطلب سوچیں دیر ریڈی ٹو ٹاک ٹو این انفلوئنسر. میں پیرنٹنگ انفلوئنسر کی طرح کام کرتی تھی بیک دین کہ ہم آپ سے بات کر لیں، آپ سے ایڈوائس لے لیں، لیکن ہم نے تھراپسٹ کے پاس نہیں جانا. تو میں نے یہ کیا کہ آئی انرول مائی سیلف ان اے کورس. اٹس آئی ایم بیکمنگ اے کاؤنسلر، ہیومنسٹک کاؤنسلر. 2 سال پہلے کی بات ہے. اس کے لیے مینڈیٹری تھا ٹو بی ان تھراپی. آف کورس. پھر میں نے تھراپی شروع کرائی تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے، اور یہ تو میری لائف کتنی شارٹ ہوتی جا رہی ہے، میری گروتھ کتنی ہوتی جا رہی ہے. میں نے یہ پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بات بولے ہیں، اینڈ آئی ایم گونا سے اٹ اگین، آئی میٹ مائی سیلف ان تھراپی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کیا برا. ہمیں بہت سپرفیشلی اپنا پتہ ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہماری اماں بتا دیتی ہیں، ابا بتا دیتے ہیں، دوست بتا دیتے ہیں تجھے یہ اچھا لگتا ہے، تیرے پہ یہ کلر اچھا لگتا ہے، ہم اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں. تھراپی میں لائک یو ول فائنڈ یور سیلف اینڈ یو ول فائنڈ یور بیوٹیفل سیلف، یو ول فائنڈ یور ونریبل سیلف، یو ول فائنڈ دا اگلی سیلف جو ہمارا ایک پارٹ ہوتا ہے جو ہمیں فیس ہی نہیں کرنا، جو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا. سو آپ اپنے ہر پارٹ کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. لائک یو نو جیسے ہمارا ایک اینگل ہوتا ہے نا گرلس کا کہ میری یہاں سے پکچر لیں، اور دوسری سائڈ کو ہم بالکل اتنا اگنور کرتے ہیں گروئنگ اپ. میں بہت کرتی تھی کہ یو نو دس از مائی، آئی تھنک دس از مائی وہ والا سائڈ، ہاں دس از مائی وہ والا سائڈ. ابھی میں اسی اینگل پہ بیٹھی ہوں. سو اب ناؤ آئی ڈونٹ بادر بیکاز آئی ٹیل مائی سیلف کہ دس از آلسو می، دس پارٹ از آلسو می، وائی ایم آئی اگنورنگ اٹ، وائی ایم آئی ابینڈننگ اٹ. سو یو لرن ٹو ایکسیپٹ یور فلاز، یو لرن ٹو ورک آن یور فلاز کہ میری یہ چیز اگر ایسی ہے تو میں اس کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں. اینڈ دین یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار ادرس. آپ کے اندر سے جو ویلیڈیشن کی نیڈ ختم ہوتی ہے، اور جو وہ آپ کو فری برڈ بناتی ہے، وہ اتنی لبریٹنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ اسٹریس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کپڑے پہنے میں دوبارہ نہ پہنوں. آپ کو یہ اسٹریس نہیں ہوتا کہ میرا میک اپ کیسا لگ رہا ہے. آپ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. comfortable in your own skin, outfit, comfortable with yourself. اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں خواتین کو کہتی ہوں خوار ہو رہی ہیں کپڑوں، جوتوں، میک اپ، اور ایسے دکھنا ہے، ایسے بال، ہائی لائٹ، اسٹریکس، ان چیزوں کے پیچھے اپنی گروتھ پہ کام کریں تاکہ آپ ان سارے جھمیلوں سے نکل سکیں. اینڈ جب آپ کا یہ اپنا سیلف اسٹرانگ ہوگا نا تو آپ کی ورتھ یہاں سے آئے گی. یہ چیزوں میں، لوگوں میں، ریلیشنس میں، ہر چیز سے آپ آزاد ہو جائیں گے، اور آپ کو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. یو ول بی سیٹسفائڈ ود ہو یو آر، یو ول بی سیٹسفائڈ ود واٹ یو ہیو. کنٹینٹمنٹ جس کو کہتے ہیں آپ کو وہ ملتی ہے. یو ول فائنڈ یور پیس
کہ میرے پاس جتنا ہے، میں جو بھی ہوں، میں جیسی بھی ہوں، میری ریلیشن شپس جیسے بھی ہیں، میں ان پہ کام کروں گی، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپیئر مائی سیلف، آئی ایم ناٹ گونا فیل جیلس ود دیٹ پرسن. تو وہ جو آپ کو ہوتا ہے نا، اور میں خود کے لیے کافی ہوں والا والا بٹ اس لیے اٹ کمز اے لاٹ آف پیپل لاٹ آف تھنگز ایکچولی، بٹ فائنینس بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. یو شوڈ نو یور اون ایشوز اور مے بی یور چائلڈہڈ ایکسپیرینسز دیٹ یو ہیو ہیڈ تھرو آؤٹ. تو اس سب کو بہت کچھ ہے، پر وہ اسٹارٹ ہوگی جرنی تو ایونچولی تب جا کے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ارم کوئی ایسے لوگ بھی ہیں ظاہر ہے کہ جو کمیونیکیٹ، آپ تو بات بتا رہی ہیں نا کہ جس میں کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے، کسی کو ABCD پتہ ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اسکریچ سے. وہ کہتے ہیں جی بس پیریڈ ہم لوگ ٹھیک ہیں، بالکل سیٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی روم نہیں. نہ وہ بیٹھتے ہیں ایک دفعہ اکیلے اور پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں خود سے کہ ہمیں ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے یا کچھ بھی ہے، مطلب سیلف ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی. ایسا پارٹنر ہو کسی کا تو زندگی کیسے نیویگیٹ اچھا کرنی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، زیادہ تر لوگ جو تھیراپی میں وہ ایسے پارٹنرس کی وجہ سے ہی ہیں، آف کورس، کیونکہ وہ ان کو اتنا ٹراما اور ڈیمیج کر چکے ہیں، بیکاز دے آر ناٹ ولنگ ٹو چینج دیم سیلوز. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، جو مسئلہ ہے ہمارے پارٹنر کے اندر ہے. اور پھر وہ پارٹنرز بیچارے جب تھیراپی میں آتے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا نارسسسٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی، کہ دے فیل سپیریئر، دے تھنک دے آر سم تھنگ، اینڈ انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ میں اگلے کو جیسا بھی ٹریٹ کروں مجھے لائک اے کنگ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ نے اپنا بندہ سدھارنا ہے اور یا اپنی بندی سدھارنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی پرپز ہے زندگی میں، اور وہ اٹس مور دین یور میرج. میرج بہت ضروری ریلیشن شپ ہے، پر اٹس ناٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اگر آپ کی شادی نہیں چل رہی تو دھکے مار کے چلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اپنے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ایموشنلی اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ لائک فار ایگزامپل پیپل آر اسٹک ان ٹاکسک میرجز اینڈ دے آر کانسٹنٹلی ورکنگ ٹو چینج دیئر پارٹنر، کہ میں بہت شاید اور قربانی دے دوں گی، اور تھوڑی سی مار کھا لوں گی، اور تھوڑی سی گالیاں کھا لوں گی، اور تھوڑا سا فائنینشیل ابیوز سہ لوں گی اپنے بچوں کے لیے، تو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اور لٹرلی 15 20 سال کی شادیاں ان کی، اور کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. سو ایک ہوتا ہے ہوپ، ایک اللہ سے دعا کرنا، ایک صبر کرنا، ایک برداشت کرنا، بٹ ایک یہ سینس ہونا بہت ضروری ہے کہ صبر اور برداشت میں نے کس چیز پہ کرنی ہے اور کس چیز پہ نہیں کرنی. کس چیز پہ اللہ نے صبر کا مطلب کیا ہے، اور کہاں صبر کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے. یہ جو ریلیجیس اور کلچرل کنفیوژن ہے نا، یہ جو کھچڑی ہے جو ہمیں بچپن سے کھلائی جاتی ہے، آئیڈینٹی کرائسس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے اور ہمارا کلچر کیا ہے. اٹس جسٹ اے کھچڑی. اینڈ اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو ایجوکیٹ یور سیلف کہ یہ چیز میرے دین میں ہے، یہ اللہ نے مجھے رائٹ دیا ہے، اور یہ چیز میرے دین میں نہیں ہے، یہ لوگ مجھے دین بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا ریلیجن میں ہے. سو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ پہلے مجھے پتہ ہو واٹ از ریلیجن اینڈ واٹ از مائی کلچرل تھنگ، واٹ از دا خاندانی رول، واٹ از دا یہ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے ضروری ہے نا کہ پتہ ہو کہ دین ہے کیا اصل. تو پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اینڈ دین اگین یور شادی از جسٹ اے پارٹ آف یو، اٹس جسٹ ون رول. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ رول ان اے ویمنس لائف. مجھے لگتا ہے کہ میری خواتین بہت اٹیچ کرتی ہیں اپنی ورتھ اس چیز سے کہ میں کیسی بیوی ہوں، وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اف آئی ایم ناٹ اے گڈ وائف اور اف آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر. کیونکہ فیمنن انرجی ہی ہوتی ہے نا کہ ہم بہت ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس طرف کہ یار کیا فائدہ مجھے باقی سب رولز میں اچھا کرنے کا اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا شوہر ہی مجھ سے خوش نہیں ہے. کیا فائدہ اگر مجھے اتنا اچھا سکسیزفل کریئر کا، اگر میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں. تو یہ بہت چیزیں آتی ہیں مجھے پتہ ہے. یہ پرسنلی ہٹ بھی کرتی ہیں. اینڈ آئی ہیو سین لاٹ آف ویمن اینڈ دے ہیو اچیوڈ ٹریمینڈس تھنگس یو نو، بٹ اسٹل ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ سم ہاؤ دے ڈونٹ ریئلی سم ٹائمز فیل پراؤڈ آف اٹ. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگین وہی والی بات ہے کہ آپ نے ورتھ اپنے ریلیشن شپ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اینڈ یو نو وہ کب شروع ہو جاتا ہے. بیکاز اتنا پڑھاتے ہیں نا ہمیں سوسائٹی میں، کلچر میں، کہ اور شادی از ویری امپورٹنٹ. اٹ از ویری امپورٹنٹ، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے، دونوں کے لیے ایکولی بٹ ٹاکسک شادی ضروری نہیں ہے. اس کو سمجھیں کہ آپ کا، میں نے یہ کہا نا کہ اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اس بندے کو سدھار دوں. آپ کا مقصد حیات یہ نہیں ہونا چاہیے. گرومنگ کا بڑا کلچر. آپ پر اس میں تھوڑا سا میرا ریلیٹیبل کویشچن بھی ہے. آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، دیکھتی ہیں ایک سرٹن ٹائپ کا پرسن، فائنینشیلی سارٹیڈ اور مے بی اے سلائٹلی لٹل ٹاکسک،
آئی ایم بینگ ویری اوپن. ٹھیک ہے, وہ آج کل کے تھوڑے سے کیونکہ ڈیٹنگ کلچر کو ڈائنامکس کو سمجھتا ہے, اس کو تھوڑی سائیکی پتہ ہے لڑکیوں کو کیا پسند آئے گا, کون سا سینٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے, جو بیچارہ لگا ہوا ہے ایکچوئل گیور کا رول پلے کر رہا ہے, وہ تو بیٹھ رہا ہے, پسینہ آیا ہوا ہے اس کو جاب پہ, کبھی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اس کو تو ہوش نہیں ہے. جو ذرا پریولیجڈ ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے, ذرا سائیکی سمجھتا ہے, اینڈ ہیو ہیڈ لاٹ آف ریلیشنز, یا مے بی تھوڑا سا ایکسپوجر ود گرلس. اب ہوتا یہ کہ لڑکی کو لگتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا اچھا ہے, دل سے تو بہت اچھا ہے, میں اس پہ نا کام کر لوں گی. یہ جو گرومنگ ہے کہ اب اس کو اڈاپٹ کر لوں گی. اب وہ جو ماماز بوائے ہے وہ بن جاتا ہے وائفس بوائے. ٹھیک ہے, بٹ وہ ہوتا بیبی بوائے ہی ہے. تو یہ لڑکیوں کو کیا ایڈوائز کریں گے, ہم تو کر کے تھک گئے. اچھا, ایک تو یہ کہ دی تھنگ از کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ریلیشن شپس رہیں اینڈ دین یو نو وہی جو ٹاکسک ٹریٹس ہیں اس کے اندر, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آئی ہیو سین دس اے لاٹ کہ مین دے ہیو اسٹارٹیڈ, بلکہ بوائز دے ہیو اسٹارٹیڈ پریٹینڈنگ ٹو بی یو نو میں تو فیمنسٹ ہوں اور میں تو لڑکیوں کے کام کرنے کے حق میں ہوں. اب وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں, بٹ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان ہے, لڑکیاں یہ سننا چاہتی ہیں, یہ ٹرینڈ میں ہے, تو وہ بہت آرام سے بیوقوف بنا لیتے ہیں لڑکیوں کو. سو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے اس چیز سے بچ سکتی ہیں کہ میں اس کو بدل دوں گی. دیکھیں آپ, میں نے جو ابھی بات کیا نا کہ آپ کا پرپز یہ نہیں ہے کسی کو ٹھیک کرنا, اور آپ نہیں کر سکتے. There is only one person that you can change in this whole universe, that is yourself. نہ آپ اپنی اولاد کو بدل سکتے ہیں, نہ ماں باپ کو بدل سکتے ہیں, نہ شوہر کو بدل سکتے ہیں. ماں باپ سنتے ہیں ہماری؟ نہیں سنتے. بچے سنتے ہیں ہماری؟ وہ ایک اپنی انڈیویجول پرسنالٹی لے کر پیدا ہوئے ہیں. آپ ایک گھر میں بہن بھائیوں کو دیکھ لیں کتنا فرق ہوتا ہے, ایک ہی ماں باپ بڑا کر رہے ہوتا ہے نا. تو ایک جو آپ کا سیلف ہے نا, وہ صرف آپ کا سیلف ہی بدل سکتا ہے, اور اس میں بہت محنت لگتی ہے, اتنے آرام سے وہ کام نہیں ہوتا. اور دوسرے کے لیے بدلنا تو پھر ایک نیکسٹ لیول مشکل کام ہے. اس کے لیے جب تک اس کو خود ہی اویئرنیس نہیں ہے نا کہ میں نے چینج ہونا ہے, یا یہ میرا پارٹنر میرے لیے جو چیز سوچ رہا ہے وہ ایک اچھی چیز سوچ رہا ہے, یا پہلے تو وہ کنونس ہو جائے آپ کا پارٹنر, وہ بہت ضروری ہے. اور لڑکوں کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کر رہی ہے, یہ مجھے بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. بوائز کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو آئی تھنک ایک کوئی کویشچن بھی آگے تھا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میری فریڈم مجھ سے چھینی جا رہی ہے. اور جو اگین وہ والے جوکس بنتے ہیں شادی کو لے کر اور ان سب چیزوں کو لے کر کہ لڑکیاں پیچھے پڑ جاتی ہیں, یہ کر جاتی ہیں. سو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کسی کو بدل نہیں سکتی, میں صرف اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں. سو آپ نے دوسرے کو چینج کرنے کے بجائے کہ میں اس کو بدل دوں گی کے بجائے آپ اپنے ساتھ یہ کریں کہ کیا میں اس چیز پہ کمپرومائز کر لوں گی. اگر وہ بندہ اسموک کر رہا ہے آج, تو اگر وہ نہیں بدلا, اپنا واٹ ایف اچھی طرح سے ایکسپلور کریں کہ میں چھڑوا لوں گی, ہیروئن نہیں بنے. آپ یہ دیکھیں کہ نہیں چھوڑا اگر, تو میں رہ لوں گی ایک اسموکر کے ساتھ. اگر وہ گالی دیتا ہے آج, تو پرنسس نہیں بنے کہ میں چھڑوا لوں گی, نہیں. اس کی بہت زیادہ فرینکنیس ہے لڑکیوں کے ساتھ, تو وہ کل کو میں شادی کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ نہیں بدل سکتا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر میں آج اس چیز سے اوکے ہوں اور میں کول بن رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یو کین ہیو یور فیمیل فرینڈس, تو کل کو مطلب بیوی بننے کے بعد مجھے یہ چیز بادر کرے گی یا نہیں کرے گی. اپنے نان نیگوشیبلز ایکسپلور کریں اچھی طرح. میں اوکے ہو سکتی ہوں 10 چیزوں پہ جس پہ آپ کی بیوی اوکے نہیں ہوگی, وہ 10 چیزوں پہ اوکے ہوگی جس پہ میں اوکے نہیں ہوں گی. سو ہر عورت الگ ہوتی ہے, ہر بندہ الگ الگ ہوتا ہے. سو اپنے لیے ڈیفائن کریں کہ کچھ لڑکے بھی کمپرومائز کروں گی کہ نہیں کروں گی اس چیز پر. کچھ لڑکے بھی کمپلین کرتے ہیں, کہتے ہیں پہلے اس نے کہا تھا ٹھیک ہے, بعد میں اب ریسٹرکشن لگانے لگے. کچھ نہیں, یہ سارے 99% کرتے ہیں کہ یہ تو پہلے اتنی اوکے ہوتی تھی. دیکھیں جو آپ کے ریلیشن شپ ڈائنامکس ہے وہ بدلتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ ایک 19-20 سال میں شروع ہوا ہے اور اس ٹائم پر اس بندی نے کچھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یار کل کو میں نہیں مائنڈ کروں گی, اور آپ نے بھی 10 باتیں کری, اس کو چھوڑا دیا لڑکوں سے بات کرنا یا جو بھی, لیکن اب اس کے کام کی ڈیمانڈ ہے کہ اس نے انٹریکٹ کرنا ہے, اس کے میل کولیگس ہیں. تو آپ 33 ایئرز اولڈ میں وہ 20 سال کے بچے بن کے یا وہ بچی بن کے نہیں رہ سکتے. اینڈ دین یور پیرنٹس ناؤ. تو شاید وہ ان چیزوں پہ کل اوکے تھی اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, بٹ جب تک وہ ایک ماں نہیں بنی تھی, اب وہ ایک مدر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یور پرسنالٹی از گوئنگ ٹو ریفلیکٹ ان یور سن اور یور ڈاٹر, سو ناؤ شی از کنسرنڈ. سو وہ تو ویلڈ ہی نہیں ہوتا نا. مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر 5 سال بعد ایک نئے انسان بن جاتے ہیں, اور جو ہم نے جو باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ سب لائک یو نو ہم 20 سال میں کیا گرو ٹوگیدر والا جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ ہمارے یہاں تھوڑا سا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اس چیز کو کہ اچھی بیوی اچھا میاں ختم. اب مطلب ختم ہو گئی, جیسے بس لائف سارٹیڈ ہو گئی, لو جی اچیومنٹ ہو گئی, ایک ببل بن گیا, پرفیکٹ میرج ختم. پر ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ بندہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا. تو یہ جو دونوں
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز آپ جب شادی کر رہے ہو آپ لوگ بڑے ویلیوز آپ کی الائنڈ ہوں, آپ کی کلچرل فیملی ڈسپلن ہو, بٹ یو آر گروئنگ ٹوگیدر ایک جگہ انڈیویجولی, آپ سم ٹائمز یو گرو مور دین یور پارٹنر. اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار شاید مجھے لگتا تھا کہ یار عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, اب آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں یار صحیح بات ہے عورتوں کو تو کام کرنا چاہیے تھا. اب آپ کی بیوی نہ وہ ایجوکیٹڈ ہے, آئی ایم جسٹ سیئنگ, مے بی اس کا کریئر آپ نے 5 سال پہلے چھڑوا دیا تھا, تو اب آپ کو کوئی اور آفس میں زیادہ اچھی لگتی ہے, وہ مور زیادہ امپاورڈ ہے, یا اسی طرح بندوں کے لحاظ سے. تو ان چیزوں کو کیسے بالکل ڈیویٹ بھی نہ ہو جائیں اور ان کو گرو ٹوگیدر والی لائن میں لائیں, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرو ٹوگیدر والی ہی چیز ہونی چاہیے. کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا اباؤٹ دا کاؤنسلنگ, میں نے جب یہ کیا کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی پوڈ کاسٹ, میں نے جب یہ کیا آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی کوچنگ سیشن, تو میری جب گروتھ ہونے لگی, اور جب آپ کی ایک سائیکولوجیکل گروتھ ہونے لگتی ہے نا, اینڈ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ پیپلز بیہیویئر, کہ اس کو ویلیڈیشن کی نیڈ ہے, اس کو یہ ہے, جب آپ نیا نیا سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے اندر ایمپتھی آتی ہے, آپ گریس دینے لگتے ہو کہ یار اس کے پیٹرنز ہیں وہ فوراً نہیں چینج ہوگا. سو الحمد للہ آئی واز لکی انف دیٹ مائی ہسبینڈ was growing with me. He's also interested in psychology, تو وہ بھی وہ بکس پڑھتے ہیں, ان کو سارا پتہ ہے اٹیچمنٹ اسٹائل, کوپنگ میکانزم, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ساتھ ہی ڈگری ہو رہی ہے اس کے بارے میں. بٹ دین جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بیوی کو کریئر چھوڑا دیا یا جو بھی کیا, جب میں I am a dentist by profession, ٹھیک ہے, so I graduated and then I took a break, and then graduation کے بعد, اس بریک کے بعد I had kids, and then it was a conscious decision کہ مجھے فائنینشلی کیونکہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, I'm going to take a break and I'm going to focus on my kids, and it was a mutual decision کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ رہو, میں کام کروں گا اور تم بچے سنبھالو. وہ ہمارا میوچل, وہ بھی کام ہی ہو گیا, مطلب ڈفرنٹ کائنڈ آف کام, میں وہ کروں گا, لائک ہم نے رولس ڈیفائن کر لیے کہ میں گھر پر رہوں گا اور مطلب تم وہ کرو. اور میں نے ان کو لائک میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہی واز ناٹ این انوالوڈ ڈیڈ اور ہی واز ناٹ این ایکول پیرنٹ, وہ ساری چیزیں کرتے تھے, ہی یوز ٹو ہیلپ, ہی یوز ٹو سپورٹ ایوری تھنگ. بٹ جب میں نے یہ چیز کی کہ مجھے کام کرنا ہے کہ یو نو, تو ہی واز ایبل ٹو ایکسٹینڈ دیٹ سپورٹ ٹو می. میں نے اپنی زندگی کے 8 سال کام نہیں کیا تھا, 8 سال بعد آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ مائی کریئر, ٹھیک ہے. اینڈ وہی والی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان 2-3, اگر آپ اپنی زندگی کے, آپ مدر ہیں, آپ کا بچہ چھوٹا ہے, آپ فزیکلی تھک رہی ہیں, ایموشنلی تھک رہی ہیں, مینٹلی تھک رہی ہیں, ڈو ناٹ ٹیک دا پریشر ٹو کم بیک ٹو ورک. اف اٹس ریٹن فار یو, اگر اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے آپ کا بچہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے, سال کا 2 سال کا, وہ ڈیفائن اٹ فار یور سیلف اینڈ دین یو کین اسٹارٹ ورکنگ. رہی بات کہ اب اس بندے کو لگتا ہے کہ میری بیوی نے بیوی نے پڑھا نہیں ہے, وہ نہیں کرا سب کچھ, تو آپ پڑھائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیوں ہم نے ڈیفائن کر دیا آئی ایم 33, میں پڑھ رہی ہوں, اور مجھے لگتا ہے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ اپنی بیوی کو, آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں, مجھے اتنا اچھے لگتے ہیں ایسے ہسبینڈ, جیسے اکشے کمار نے اپنی بیوی کی وہ لگائی ہوئی تھی, وہ PhD کرنے گئی ہوئی ہے, اینڈ دین ذیشان عثمانی نے کرایا ہوا تھا کہ ان کی بیوی نے ابھی پڑھ کر وہ کرا ہے. تو مطلب اپنی بیویوں کو پڑھائیں, ان کو کرنے دیں, وہ کام کرنے دیں, ان کا سپورٹ بنیں, اینڈ دین گرو ٹوگیدر. اور میں نے, یہ میری اپنی زندگی کی ایگزامپل ہے کہ آئی واز اے ویری, یہ پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں بڑے ہوتا ہے نا, آئی واز ریزڈ ان اے پنجابی جوائنٹ فیملی. سو میرے دادا ساتھ ہیں, میرے چاچو ساتھ ہیں, میرا بھائی ساتھ جا رہا ہے. سو آئی واز اے ویری بیبی ٹائپ کی بچی کے ہر جگہ مین, مطلب ہمارے یہاں بہت جینڈر رولس ڈیفائن تھے کہ بینک کا کام ہے تو بوائز کریں گے, ڈرائیونگ ہے تو بوائز کریں گے, لڑکیاں گھر پر ٹریڈیشنل رولز. بٹ دین مائی ہسبینڈ ہیز ٹاٹ می ایوری تھنگ فرام بینکنگ ٹو ڈرائیونگ, تو مطلب ہر چیز انہوں نے مجھے سکھائی. اینڈ یہ اگر بندے کوئی بات یہ سن رہے ہیں تو اپنے دماغ میں بٹھائیں, جتنا زیادہ آپ اپنی بیوی کو, جتنا اس کو سکھائیں گے, اتنا اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, یور فیملی, یور کڈز, یور سیلف. اتنی ان کی زندگی میں آسانیاں بنی ہیں, جتنی جیسے میں نے انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کیا, اتنی ایز ان کو اپنی زندگی میں ملنا شروع ہو گئی. اچھا, یہ بات نہیں سمجھتے ان لوگوں, یہ لوگ تھوڑا سا آسانی بنتی ہے. یہ بالکل ظاہر ہے آبویسلی. اب دیکھیں یہاں پہ اب سارا دن ایک بندی گھر ہے, اور وہ نہ تو وہ ریڈنگ کر رہی, نہ اس کی کوئی. دیکھیں آپ 2 لوگ ہیں, آپ دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی آدھی 50% ایجنسی بیکار کر دی بائی چوائس. اگر وہ بیکار بیٹھنا چاہ رہی ہے, پھر بھی اس کو انکریج کریں کہ نہیں یار, کام مطلب صرف کام از ناٹ کام. آپ اس کو بینک کے کام سکھا دیں, آپ اس کو ڈرائیونگ کرنا سکھا دیں, آپ اس کو ڈاکیومنٹس, ٹیکسنگ, یہ چیزیں سکھا دیں.
دو لوگ مطلب آپ نے اپنی 50% ایجنسی مرد یوز نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس میری بیوی تو گھر پہ بیٹھے اس کو باہر کی ہوا نہیں لگے گی, مطلب ہوا لگوائیں گے تو آپ ہی کے لیے بہتر. اور اس میں خود مینٹل ہیلتھ اپنی خراب کر لیتے ہیں نا, وہ اوپن اپ ہو پاتے ہیں, وہ جو ڈومیننس ہے وہ بھی برقرار رکھنی ہوتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ریلیشن پہ افیکٹ کرتا ہے, اور فرسٹریٹ ہو کے گھر آتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی ہیں, وہ فرسٹریشن بھی جاتی ہے. اچھا, تو میں وہی اپنی والی ایگزامپل میں اگین آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ کہ میں نے جو سیکھا ہے, لائک میں صرف پڑھ کے ہی آئی تھی اپنے ہسبینڈ کا, پڑھائی کر کے ہی آئی تھی, لیکن میں نے جو سیکھا ہے, مطلب نبیل نے مجھے اتنا وہ کرا ہے ہر چیز میں پش, مجھے پوڈ کاسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کرو, مجھے سوشل میڈیا کرنا ہے ٹھیک ہے کرو. آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو ہیو اے پبلک پروفائل ان مائی خاندان. آئی ایم دا فرسٹ ون ہو از فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ان مائی خاندان. فرسٹ ون ٹو بریک دی سائیکل. فرسٹ ون ٹو بریک. تو مطلب اگر آپ ایسے اسپاؤز, آپ کی چوائس ہے, یو کین بی دا پرسن ہو کین ہیلپ یور پارٹنر گرو, اینڈ یو کین بی دا پرسن ہو کین جسٹ یو نو آپ اپنی پارٹنر کی پوری زندگی ختم کر دیں اور وہ بس کمپلین کرتی رہے گھر پر بیٹھ کر. اور یہ ہسبینڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھی کبھی کبھی بیویاں نہیں گرو کرنے دے رہی ہوتی. سو اچھا, یہ بڑی جیسے انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے آپ کی کہ اس پرسپیکٹیو سے اسپیسیفکلی کہ کچھ عورتوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں نے 8 سال بعد اسٹارٹ کیا, آپ کو کام کی عادت نہیں رہتی, آپ بچوں کے, آپ خود بھی فیملی پرسن ہو جاتے ہو کہیں نہ کہیں آپ کا ہے نا. مطلب میں خود پرسنلی اپنی وائف کی بات بتاؤں تو سیدھا MBBS ڈاکٹر نا, تو اب ان کا ہی ابھی وی ہیڈ ماشاء اللہ نیو بورن بیبی, تو شی از 2 months old, تو اب وہ 4 months کا نا, تو شی از سیئنگ او مائی گاڈ, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ I'm becoming a motherly mother, اور وہ ہاؤس ہیلپ کا مجھے مزہ آنے لگا ہے. اچھا, دیٹ آلسو بیکم اے تھنگ, اینڈ اس سے نکل کے آفس جانا آپ کو نہیں. دیکھیے اس میں بہت ساری, ہر وقت نا عورتیں اپنے آپ کو وہ کرتی رہتی ہیں, ڈیفائن کرتی, وی ہیو اے ہیبٹ آف پٹنگ آور سیلف ان اے باکس کہ اب میں اسٹے ایٹ ہوم مدر تو نہیں بن رہی. جہاں اس نے وہ مدرہڈ انجوائے کرنا شروع کیا, وہ گھر کا کمفرٹ انجوائے کرنا شروع کیا کہ یار ٹھیک ہے فائنینشیل نیڈ نہیں ہے, آئی کین فوکس آن دس رول اینڈ مائی ہسبینڈ از ارننگ. تو ہم اس پریولیج کو بھی لیبل لگا دیتے ہیں کہ کہیں میں زیادہ کمفرٹیبل نہ ہو جاؤں اور پھر میں دوبارہ کام پر کیسے جاؤں گی. زندگی میں بہترین ایک چیز آپ سیکھ لیں, انجوائے یور پریزنٹ, انجوائے دا پریزنٹ مومنٹ. لائک رائٹ ناؤ آئی ایم ان دس یو نو, میں انٹرویو کے لیے آئی ہوئی ہوں, میں پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں, تو میرا 100% فوکس از دس پوڈ کاسٹ. آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ مائی کڈس گیٹنگ ریڈی فار کراٹے, مائی ہسبینڈ ٹیکنگ دیم فار کراٹے. وہ بیک آف دا مائنڈ چلتا ہے, لیکن برنگ یور سیلف ان دا پریزنٹ مومنٹ کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ میں 100% انجوائے کر کے کروں, پریزنٹ میں رہ کے کروں. دیکھیں آپ کا فیوچر آپ کو نہیں پتہ, آپ کا پاسٹ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے, تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں سلق کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کچھ ظاہر ہے کیونکہ ریلیشن شپ کچھ سیکیور بھی ہوتے ہیں, مطلب آپ کتنا ہی ڈاؤٹ کر لو گے, 2 سال 4 سال آپ دیکھ رہے ہو ایک پیٹرن بالکل سیف ہے, اب آپ کا ماشاء اللہ بالکل اچھا بانڈ بن گیا, ٹھیک ہے, اور آپ کافی سیکیور فیل کر رہے ہو, اور آپ کہیں نہ کہیں اسپیس وہ بننے لگتی ہے. اب آپ ایک تھن لائن ہوتی ہے کہ آپ بھول جاتے ہو شاید اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس, شاید اپنی ایموشنل انڈیپینڈنس, اور ان دونوں میں سے انسان ہے, کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے. بے شک شادی کے 25 سال بعد بھی میں نے دیکھی ہے کہ اوکے مے بی یو ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ کہ نتھنگ از گوئنگ ٹو بی رانگ, اینڈ دیٹس ویئر اٹ گوز رانگ. وہ ریئلسٹک اینگل وہ چیک کرنا. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس تھرو آؤٹ یور کریئر وہ کتنی امپورٹنس اس کی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اب 25 سال بعد ایک عورت اب اسکریچ سے اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار کام تو خراب ہو گیا, اب میں کیا کروں, نہ وہ جا سکتی ہے, بچے بھی ہیں, نہ اس کا فائنینشیل سینس ہے, نہ وہ اب اس عمر میں واپس آ سکتی ہے اپنے گھر. کیا ساری عمر رکھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں اب وہ خواتین جو آلریڈی جن کی شادیوں کو ہو چکے ہیں 25 سال, ان کے پاس کوئی کریئر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو فیل سیف. اور وہ سیفٹی فائنینشیل سیفٹی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ, دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جتنا بھی امیر ہے نا, جو بھی اس کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے, وہ آدھا آپ کا ہے آدھا اس کا ہے. کیونکہ اگر آپ گھر پر اس کے بچے سنبھال رہی تھی, اس کا گھر سنبھال رہی تھی, اس کو کپڑے استری صبح مل رہے تھے, 3 ٹائم کھانا مل رہا تھا, اس کے بچے کب ایگزام ہے, کب پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہے, سب یو ور ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. دیٹ از وائی ہی واز ایبل ٹو گو ٹو ورک ود اے پروڈکٹیو مائنڈ اینڈ گیو دیٹ پروڈکٹیوٹی ٹو ہز ورک. تو وہ پیسہ آدھا آدھا آپ دونوں کا ہے. میں تو یہ مانتی نہیں ہوں کہ وہ شوہر نے کمایا ہے تو وہ شوہر کا ہے, اس پہ آپ کا حق ہے, اور آپ اس میں گلٹی نہ فیل کریں. کچھ عورتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ سارا دن آتے ہیں, وہ کتنا کام کر کے آتے ہیں, تو آپ بھی سارا دن کوئی بیٹھ کے اسٹار پلس نہیں دیکھ رہی تھی, آپ بھی کام کر رہی تھی, کچھ دیکھتی رہی ہوتی ہیں بس. مطلب دیکھ لیں, وہ بھی کون سا پورا دن ہی کھوتے کی طرح کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, آفس پہ بیٹھا ہوتا ہے, پیپرز ہی سائن کر رہا ہوتا ہے, ریلیکس سین ہوتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بس آپ گئے اور آپ کام کر رہے ہیں اور آپ آئیں تو آپ نے بھی چائے بریک لینی ہے, آپ نے بھی چٹ چیٹ کرنی ہے, کال پہ بات کرنی ہے. تو خیر,
تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کوئی ایسٹ، کوئی گھر، کوئی چیز آپ کے نام پر ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ٹربولینس آتی ہے، اگر جیسے جس کی 25 سال پرانی شادی ہے، شوہروں نے پکڑ لینا ہاں اے آپ کے ڈی ایم کچھ میں آپ کے نام یہ کیا کر رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہوگا. I'm sure. تو اینڈ ڈو آئی لک لائک آئی کیئر؟ نہیں ویسے بھی everybody does unconsciously but it's fine as long as بات تو ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ آپ نے کرنی ہے، جو عورتیں مطلب جس طرح ہماری امیوں کی ایج کی ہیں وہ اپنا کریئر تو نہیں شروع کر سکتی نا، ان کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے، اور اگین اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کا رائٹ ہے. اور ہسبینڈ اگر آپ کا ایک صحیح شوہر ہوگا، وہ سمجھے گا کہ یار میری بیوی کے نام پہ گھر ہونا چاہیے، پوری زندگی اس نے مجھے دی ہے، بچے سنبھالے، گھر کچھ کیا، سب کچھ کیا، تو کچھ نہ کچھ آپ کے نام پر ہونا چاہیے. اب رہی بات ان خواتین کی جو اپنی زندگی کے اس فیز میں ہیں کہ ابھی وہ اپنا مدرہڈ، جیسے آپ نے اپنی بیوی کی اگزامپل دی کہ اب دیکھیں، اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ چاہیں کہ وہ اس بریک کو کنٹینیو کریں، جیسے کہ میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا جب تک 2-2.5 سال کا ہوگا میں تب اپنے کام پر واپس جاؤں گی. پھر 2-2.5 سال کا ہوا تو پھر میں سوچا چلو لائک آئی ہیو سیکنڈ چائلڈ، اور میں ایک ہی دفعہ اپنی فیملی کمپلیٹ کروں گی، اینڈ دین اور پھر مجھے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی ڈائنامکس پہ میں کام کر سکی نا، سبلنگس کی جو آپس کی ہوتی ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے بڑے ٹرکی سال ہوتے ہیں جو بچوں کے ڈیولپمنٹل سال ہوتے ہیں. مشکل بھی ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا یہ پاسبل ہے. فار انسٹنس مے بی آپ کسی ایسی جاب میں ہیں جو ذرا تھوڑی سی ڈیمانڈنگ ہے، تو لوگ کہتے ہیں آج کل ظاہر ہے کیونکہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، دونوں بریڈ ونرز ہیں، اور جو حالات ہیں انفلیشن وغیرہ، مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی مشکل نہ بنائیں. اگر آپ کو بہت اسٹرانگ فائنینشیل نیڈ نہیں ہے کہ اگر میں نہیں کام پر جاؤں گی تو بالکل گزارا ہی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کر لیں. لیکن آپ کا جو برین ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے ونس یو بیکم اے مام. اٹس اے تھنگ کالڈ مام برین. کیونکہ آپ کی رات، میں تو فنکشنل نہیں ہو سکتی رات کو سوئے بغیر، اور آپ کی راتوں کی نیند تو گئی، اور پوری رات آپ جاگ رہے ہیں، اینڈ دین اف یو بریسٹ فیڈنگ، اس میں ہارمونل چینجز، اٹ از اے ویری ایگزاسٹنگ جاب. 1 سال تک تو مجھے خیال ہی نہیں آتا تھا کبھی کہ میں کام پر بھی جاؤں. 1 سال کے بعد مجھے ہوش آئی کہ اچھا یہ دنیا ہے، اس میں اور کچھ بھی ہے، بچے اور کمرے کے علاوہ اور ماں بننے کے علاوہ میری اور بھی کچھ زندگی ہے، اس سے پہلے ہوتی تھی. سو میں یہ کہوں گی کہ اس کو ایز اے بریک اگر آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پریولیج ہے تو یو کین یوز دیٹ بریک ٹو انویسٹ ان یور سیلف. اپنی گروتھ پہ کام کریں، اپنی پیرنٹنگ پہ کام کریں، پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھیں، سیکھیں، بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، ان کی کیا نیڈز ہیں، ان کو میلز کے بارے میں اتنا پڑھنا ہوتا ہے جب ویننگ اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا بریسٹ فیڈنگ اب ختم کرانی ہے، وہ کیسے پڑھنا ہے، ایجوکیٹ یور سیلف. کیونکہ ہمیں ککھ نہیں پڑھایا، نالج ملتی ہے آپ کو، ہمیں ککھ نہیں پڑھایا گیا کہ بریسٹ فیڈ کیسے کرانا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک بچہ ہے اس کے 8 مہینے کے کیا مائل اسٹونز ہیں، اس نے سر کب ہولڈ کرنا ہے اس نے. تو مجھے تو لائک اتنا کچھ پڑھنا ہوتا تھا. یو ہیو ٹو لرن یور سیلف. آپ کو کوئی آ کے نہیں پڑھائے گا. بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ جاب کے ساتھ. اور یہ مت سوچیں کہ مطلب میں کام پر نہیں جا رہی، میری ڈگری ویسٹ ہو رہی ہے. آپ کی ڈگری کہیں نہیں جاتی ہے، لوگ کہیں نہیں جاتے. آپ کا کریئر اگر آپ نے بنانا ہے، آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آپ کسی بھی عمر میں بنا لیں گی. اور کوئی جابس نہیں ختم ہو رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. یہ صرف ہمارے فیئرز ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، 8 سال میں نے کچھ نہیں کیا. آئی واز اے اسٹے ایٹ ہوم مدر. اس کے بعد میں نے جابز اپلائی کرنا شروع کی. پھر تو خیر میں الحمد للہ واز پریولیجڈ انف ٹو الائن مائی پیشن اینڈ مائی پروفیشن، کہ میں نے پروفیشن تو چھوڑ دیا. لوگ اس کو یو گیٹ اوے کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ یہ پریولیج انف، بٹ یو اسٹل ورک ہارڈ ایوری ڈے اینڈ اسٹل یو کیم ہیئر. آف کورس یو ٹک سم ایفرٹ. آپ گھر پہ بیٹھ کے اسنیکس بھی کھا سکتی تھیں، بٹ دیٹ تھنگ از کہ لوگ اس کو لے لیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نہیں ان کے تو ہسبینڈ سپورٹیو ہیں، تو ان کا کیا رول ہے، دیکھیں ہمارے ہسبینڈ سپورٹ، ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ بہترین ایکسکیوز ہے لوزرس کا. آپ زندگی میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ، چاہے آپ ماں ہیں، چاہے آپ کا شوہر سپورٹیو نہیں، چاہے آپ کا سسرال والے بہت ٹاکسک ہیں. جس انسان نے کرنا ہوتا ہے، جس انسان نے نکلنا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. اور جس انسان نے، کہتے ہیں نا اللہ ڈز ناٹ ہیلپ سم بڈی جب تک آپ نے اپنی مدد نہیں کرنی. تو ڈو ناٹ، یو کین یا ریزلٹس پہ فوکس کر لیں یا ایکسکیوزز پہ فوکس کر لیں. تو ہر بندہ ہر کچھ کر سکتا ہے. اگر میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے نا، میں کہتی ہوں تو کوئی بھی سب کچھ کر سکتا ہے. اگر میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے. میں تو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں کہ لائک آئی ایم اے نو بڈی. If I can be here, you can be here. You can do better than me بلکہ. رائٹ. تو یہ کیریئر بیلنس ویسے ظاہر ہے اس چیز کو تو نیویگیٹ کر رہے ہیں لوگ، اسی میں زیادہ تر اسٹک بھی ہیں کہ وہ اکٹھا
فیملی اور کریئر. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو نالج اپڈیٹ رکھیں, جب آپ کو ضرورت پڑے آپ جاب کریں, اور جب ہو سکے تو فیملی پریورٹائز کریں, اور اگر آپ کی فیملی پریورٹی نہیں ہے تو کیونکہ دونوں چیزیں ہم ملٹی ٹاسکنگ کے لیے تو نہیں بنے. میں ایک ریڈنگ کہہ رہا تھا, لوگ کہتے ہیں نا میں یہ بھی کر رہا ہوں میں وہ بھی کر رہا ہوں. نہیں کر سکتے 2% لوگ ملٹی ٹاسک کر سکتے پوری دنیا میں, وہی دنیا میں. مجھے لگتا ہے وہ سارے پاکستانی ہیں کیونکہ ہر کوئی ملٹی ٹاسک. اتنے ہم لکی, اتنے جینیس. ہر کسی کا یہی ہوتا ہے آئی کین ملٹی ٹاسک. نہیں بھائی, یو کانٹ, یو جسٹ سوئچنگ, برین ڈیزائن ہی نہیں ہے, یو سوئچنگ بٹوین دی ٹاسکس. ٹھیک ہے, اس کو ملٹی ٹاسک نہیں پر وہ کہتے. کمپلیٹلی وہ ہو بھی نہیں پاتا. اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کریئر میں بھی پیک پہ بالکل سیکھ جائیں, جاب پہ جا کے سنیں نا لوگوں کی, گھر ریفلیکٹ آ کے نہ کریں, اور گھر بھی بالکل ٹھیک ہو. ایک نہ ایک چیز تو کمپرومائز ہوگی. آپ اپنی کمپرومائز ڈیسائڈ کریں گے کس چیز کو تھوڑا پریورٹائز کریں. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ورک لائف بیلنس سیکھنا ضروری ہے, جو اگین ہمیں پاکستانیوں کو نہیں سکھایا جاتا. کمپنی اونرز کو نہیں پتا ہوتا. ورک والے خود چاہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے فون آن رکھیں اپنا ورک والا. میں نہیں چاہتا ویسے پینگ تو آپ نے اپنا باؤنڈری سیٹ کرنا ہے کہ یار میں 8 بجے کے بعد فون بند کر دوں گا, 9 بجے کے بعد فون بند کر دوں گا. دیٹس مائی فیملی ٹائم. دیکھیں اس کو ہم, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک چیز پرائیورٹی لے لیتی ہے, دیر ول بی ڈیز جب کام پرائیورٹی لے لے گا, بچی بیمار ہوگی, دیر ول بی ڈیز وہ پرائیورٹی لے لے گی. اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ کہ آئی ایم جسٹ اے ہیومن بینگ, اپنے آپ کو وہ گریس دیں, آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. اینڈ دین کمیونیکیشن ہیلدی رکھیں کہ یار میں چاہتا ہوں ٹائم اسپینڈ کرنا, میں چاہتا ہوں میں جلدی آ جاؤں, میں کام میں پھنسا ہوں, بٹ ڈونٹ میک اٹ این ایکسکیوز کہ ہر وقت وہ یہی سنتی رہے. جس طرح وہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہمارے گڈ ڈیز ہوتے ہیں, ہمارے بیڈ ڈیز ہوتے ہیں, ہمارے ڈیفیکلٹ ڈیز ہوتے ہیں, بٹ ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ یار ابھی میری کریئر کے دن ہے, میرا کریئر پرائیورٹی لے رہا ہے, فیملی کو میں بعد میں دیکھوں گا. اف یو لسن ٹو دا سکسیزفل پیپل, وہ ان کی ایک بہت اچھی بک ہے, وہ پڑھیں سب لوگ, 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ. ان میں سے کوئی ریگریٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں کام پر زیادہ نہیں رکا, ان میں سے کوئی ریگریٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں نے پیسے اور زیادہ کما لینے تھے. ہر کسی کا ریگریٹ یہ تھا کہ کاش میں فیملی کو ٹائم دیتا, کاش میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا, کاش میں وہ مومنٹس انجوائے کر لیتا جب میں ہسل میں لگا ہوا تھا. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈونٹ میک منی, ڈونٹ میک یور لائف کمفرٹیبل, ڈو اٹ, بٹ ڈیفائن اٹ فار یور لائف, فار یور سیلف. کہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ مجھے کتنا پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا, کوئی منی کے بارے میں پڑھاتا ہی نہیں ہے, ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آتا. جب میں نے کام کرنا شروع کیا نا, مجھے کولیبریشنز آنے شروع ہو گئی, تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا ہم نے نہ بھی کرنا ہوتا ہے. مجھے یہی تھا کہ یہ تو پیسے دیتے ہیں بھائی, سب کر لو. بس میں اپنی ویلیوز چیک کرتی تھی کہ وہ الائن کرتا ہے یا نہیں, اگر کام صحیح ہے, ڈھنگ کا ہے, میں کر لیتی تھی. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں کیا کر رہی ہوں, compromise to family life کہیں نہیں. this much money, do I really want, like do I really desperately want this money. پھر میں نے اپنے آپ کو کہا کہ مے بی یو نو میرا یہ گول ہی نہیں ہے کہ میں مہینے کتنے پیسے کماؤں. اچھا, کتنی اچھی بات کی آپ نے, پتہ کیونکہ مردوں کے پرسپیکٹیو سے یہ دیکھیں نا, ان کی تو وہ اسٹاپ لگتی نہیں, وہ کہتے ہیں کام ہے, اور ایکچوئل میں ہوتا بھی ہے, بٹ اٹس ناٹ آل دا ٹائم دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ. اینڈ دین یو نو انڈرسٹینڈ دس کہ ہر بندہ آپ کو آپ کے ٹائم کے بدلے پیسہ دے رہا ہے. جس دن یہ سمجھ جائیں گے نا, آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ مفت, لائک یور اٹس این ایکسچینج آف یور ٹائم, اٹس این ایکسچینج آف یور زندگی. آپ اپنی زندگی کا ایک دن دے رہے ہیں کسی کو, پھر ایک اور دن دے رہے ہیں, پھر ایک اور دن دے رہے ہیں. وہ دن جو زندگی گزارنے کے لیے آپ اس دنیا میں آئے نا, اس لیے تو نہیں آئے بس ایک کھوتے کی طرح کام کرتے رہیں اور مر جائیں. ہمارے یہاں لوگ کب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں, جب کچھ لائک نہ فزیکلی کچھ بچتا ہے نہ مینٹلی کچھ بچتا ہے, بالکل آپ ایک ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر ایک ریسرچ کے مطابق اس کے فوراً بعد ہی دے آلموسٹ ان کی لائف نہیں بچتی, مطلب ود ان 5 years they die. So define it for yourself. کہ اور اگین ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے ڈیفائن نہیں کیا ہمیں کتنا پیسہ چاہیے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے. مے بی یور اے پرسن جس کو پیسہ چاہیے ہی نہیں, کہ یو نو یو کین بی ریلی ہیپی. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو گول ہی یہ بنایا نا, زیادہ نمبر, زیادہ بڑی یونیورسٹی, زیادہ بڑی جاب, زیادہ پیسے. تو اٹس اے کانسیپٹ آف مور. آئی لائک منی. سوری نہیں, دیکھو آئی لائک منی ٹو, بٹ دین یو نو ہاؤ وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اپنے لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کمفرٹ, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ہیو اے کمفرٹیبل لائف. میں چاہتی ہوں میں گھر جاؤں, میرا ہیٹر چل رہا ہو,
میرا گیزر چل رہا ہو, مجھے گرم پانی بٹ چاہیے. اتنی کمپرومائز نہ ہو جائے کہ آپ اپنی لائف کے چکر میں ایسنس ٹرو اور جو ریلیشنز ہیں آپ کے وہ وہی والی بات کہ مجھے اچھا لگتا ہے, آئی ریئلی انجوائے فوڈ, سو آئی وانٹ ٹو گو ٹو فینسی ریسٹورینٹس, آئی وانٹ ٹو ایکسپیرینس دیٹ. مجھے ٹریولنگ اچھی لگتی ہے, آئی لائک منی بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹریول, آئی وانٹ ٹو ٹیک مائی کڈس اینڈ ایکسپلور. تو منی از ناٹ اے بیڈ تھنگ, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی. اگر آپ وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, منی نہیں, پیسہ بہت اچھی چیز ہے, کمائیں, لیکن اپنے لیے ڈیفائن کریں کہ میری نیڈ کیا ہے. I hear what you're saying. Yeah, you're right. You're absolutely right کہ ہاں وہ of course وہ جو need ہے, need become obsession نا at time, تو وہ obsession is particularly a وہ problem. ایک greed جو ہے نا, وہ کسی بھی چیز کا obsession جو ہے وہ کتنی بڑی گاڑی لے لیں, کتنا بڑا گھر, you will always want more and there is always more to have. اور پھر آپ کی زندگی ختم ہوئی ہوگی ایٹ دی اینڈ. جب آپ you will look back and you will be like کہ یار میرے تو ریلیشن شپس ہی سارے, ماں باپ جب گزر جاتے ہیں پھر یاد آتی ہے کہ یار اماں ابا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ منہ نہیں لگاتے, پھر یاد آتی ہے کہ بچوں کو تو ٹائم ہی نہیں اسپینڈ کیا. جب اتنا وہ ہمارے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے بچے, ابھی ہمارا وہ ٹائم شروع ہو رہا ہے, مائی سن از 8+, وہ ٹرانزیشن آ رہی ہے کہ ہم اس کو گلے لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اچھا میں کھیلنے جا رہا ہوں. اور مجھے وہ ٹائم یاد ہے کہ ایک ٹائم پر وہ ہوتا تھا کہ وہ گلے لگا کے رکھا تھا اور ہم کہتے تھے اچھا چھوڑو میں کام کرنے جانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. سو یہ جو ٹیبلز ہیں نا, یہ یوں ٹرن ہو جاتے ہیں. سو ایک دن اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کڈلس کو انجوائے کریں, اپنی زندگی کو انجوائے کریں. آپ کو صرف کام کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. اور ہمارا ریسٹ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بہت خراب ہے. اگر آپ ایک چھٹی لیں گے نا تو یو ول بی لائک شٹ یار ٹائم ویسٹ کر دیا. ہاں وہ گلٹ بھی فیل کرتے ہیں, اتنا کام گلٹ بھی فیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. لاسٹ کوشچن اباؤٹ ریڈ فلیگس, ٹھیک ہے, کہ یار مطلب ینگ ایڈوائس بھی دیں ینگ لوگوں کو لائک می, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ کیا کریں ان چیزوں سے اوائڈ کریں. مطلب ہوتا ہے نا ریڈ فلیگز ہوتے ہیں, جیسے بوائز اینڈ گرلس میں دیکھیں کہ یار اس طرح کے بوائز سے تھوڑا سا کوشش کریں دور رہیں, اور گرلس کو بھی کہ بوائز کو ذرا ایڈوائس کریں کہ اس طرح کی لڑکیوں کا تھوڑا سا ذرا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ انسٹاگرام پہ نا بہت آج کل وہ ٹرینڈنگ چیزیں بن جاتی ہیں, جیسے یہ ریڈ فلیگ بن گیا ہے, اور بیکاز آف آج کل مجھے لگتا ہے سب انسٹا سائیکالوجسٹ ہیں, ایک دوسرے کو ڈائگنوز کرتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے, ہی از اے ریڈ فلیگ, شی از اے ریڈ فلیگ. گرین فلیگ بہت ٹرینڈنگ پر ہے بھائی, کہ یہ وہ یہ کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا گرین فلیگ ہے, وہ یہ کر رہا ہے تو بھائی ہم سب انسان ہیں, اور ہم سب میں ریڈ فلیگس بھی ہیں, ہم سب میں گرین فلیگ بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس میں کچھ ریڈ فلیگ نہیں ہوگا, جس میں کچھ کوئی بڑا ریڈ فلیگ بتا دیں, کوئی بڑا ریڈ فلیگ یار یہ تو بہت سارے ہیں. ایک بتا دیں نارسسسٹک پرسنالٹی جو آپ نے بتایا ون آف دا کور ہے ریلیشن. دیکھیے اگر آپ کا کوئی کانفلکٹ ہے نا, اور اس کانفلکٹ کے بعد لائک یور برین از ٹیلنگ یو, یور باڈی از ٹیلنگ یو کہ ہاؤ ہی بیہیوڈ واز رانگ, اس نے مجھے انسلٹ کیا, مجھ سے بدتمیزی کی, اونچا بولا, اور اپنی غلطی نہیں مانی یا جو بھی. اینڈ دین یو نو دے ایک ریڈ فلیگ ہوتی ہے پروجیکشن. پروجیکشن یہ ہوتی ہے کہ میری پرسنالٹی میں ایک مسئلہ ہے, لیکن میں وہ آپ کو ایسے بتاؤں کہ آپ کی پرسنالٹی, جس کو کہتے ہیں نا بلیم شفٹنگ دا بلیم. سو یہ ایک چیز جو ہے بہت فرسٹریٹنگ ہوتی ہے ریلیشن شپ میں, اینڈ اٹ ٹرنز انٹو لائک ورسٹ کیس سینیریوز, کہ ایک بندہ جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یار, آئی ایم سوری, آئی واز روڈ, یا میں نے بدتمیزی کی. اینڈ دین یو نو یو ایک تو آپ نے اپنی غلطی نہیں ماننی, دوسرا آپ نے وہ غلطی دوسرے پر ڈال دینی ہے, اور لوگ کر بھی جاتے ہیں, افسوس بھی کر جاتے ہیں, ان کو کہہ کے افسوس. اور اب آج کل تو یہ زبردست چیز ہے, تم نے مجھے ٹریگر کیا. ہاں یو ٹریگرڈ می. سب سے ایک چیز جو میں بتاؤں گی کہ ٹھیک ہے ٹریگرنگ ایک چیز ہوتی ہے, گیس لائٹنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے, بٹ آپ ایک انسان ہیں اینڈ آپ ایک ایڈلٹ ہیں. یو آر رسپانسبل فار واٹ یو آر سیئنگ اینڈ یو آر رسپانسبل فار ہاؤ یو آر ریئیکٹنگ. ہر اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی اوائڈ نہ کریں. یہ نہ بنیں کہ تم نے ٹریگر کیا تو میں جانور بن گیا, تم نے ٹریگر کیا تو میں چڑیل بن گئی اور میرا جو دل میں آیا میں نے بول دیا, تم نے ٹریگر کیا تو میں نے چیز اٹھا کے پھینک دی. لائک یو نو پیپل آر یوزنگ اٹ ایز این ایکسکیوز کہ گیس لائٹ کر دیا اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا. ہاں لائک آپ ایک انسان ہیں اور آپ اپنے بیہیویئر کے, مجھے کوئی ٹریگر کرے میں اٹھا کے پھینک دوں, میں ریسپانسبل ہوں کہ میں یہ اٹھا کے نہ پھینکوں. سو یو نو اپنا تھوڑا سا ہر چیز سن کے اس کو ایبزارب کر کے ٹرینڈنگ میں نہ جائیں, اپنے عقل سے کام لیں کہ میں ایک انسان ہوں, مجھے اپنا پتہ ہونا چاہیے, میرے اوپر مجھے اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو میں بالکل ہی اپنا آپا لوز کر دوں. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ جی, بہت. میں تو کافی اندر گہرائیوں میں چلا گیا ہوں. شادیاں خیر پھر بھی کمپلیکیٹڈ ہی رہیں گی, بٹ آئی ایم شیور دیٹ یو ہیو ایڈڈ اے لاٹ ان دس, اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور پرسپیکٹیو. Thank you for having me. So I much had a great time insightful. too. Likewise. Thank you so much.